میں مردانہ کپڑے پہن کر کوئٹہ سے ایران ٹرک چلاتی تھی۔ اپنی حفاظت کے لیے میں نے 2 مونچھوں والے پٹھان بھی رکھے ہوئے تھے۔ رات ہوتی تو اسی ٹرک کے پچھلے حصے میں ہم لوگ سو جاتے اور صبح سویرے پھر ہم لوگ سفر پر روانہ ہو جاتے۔ لیکن ایک رات ایران کے بارڈر پر میرے ہوش اڑ گئے جب پٹھانوں نے، میرے ابا ایک ٹرک ڈرائیور تھے، ٹرک پر اشیاء خوردنوش لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچاتے تھے۔ اس کام کی وجہ سے ان کی زندگی سفر میں ہی گزرتی تھی اور وہ گھر پر بھی کم ہی آتے تھے۔ ان کی محنت سے ہمارا گزر بسر بہت اچھا ہو رہا تھا۔ مکان کرائے کا تھا مگر کھانا پینا بہت اچھا تھا۔ میں نے بچپن سے نوکری تک کا تمام وقت ابا کے بغیر اکیلے اپنی اماں کے ساتھ گھر میں رہ کر گزارا تھا۔ میری پرسکون زندگی میں تب مشکلات کا در کھلا جب اچانک اماں کو تیز بخار ہوا اور دوا سے بھی آرام نہیں آیا۔ ہم نے ہر دوا آزما لی مگر مرض بڑھتا ہی چلا گیا۔ صحت مند اور چلتی پھرتی اماں بیمار رہنے لگی تو بستر پر لگ گئی۔ میں اکیلے ان کی بیماری میں ان کو سنبھالنے لگی تھی اور پریشانی میں میری پڑھائی بھی ادھوری رہ گئی تھی۔ میں نے 8ویں کا امتحان دیے بغیر پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا اور اماں کی تیمارداری میں لگ گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اماں کے سنبھلتے ہی دوبارہ سے اسکول جانا شروع کر دوں گی مگر میرا یہ خواب ادھورا رہ گیا اور اماں کچھ عرصے ایسے ہی بیمار رہ کر اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ اب میں اکیلی رہ گئی تھی۔ ابا آئے اور کفن دفن کا انتظام کر کے اماں کو لحد میں اتار گئے اور میں صحن میں گری روٹتی پیٹتی رہ گئی۔ اماں کے بعد میرا مسئلہ درپیش تھا۔ اب مجھے کرائے کے مکان میں اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ میں نہایت خوبصورت لڑکی تھی، خوبصورتی وراثت میں ملی تھی کیونکہ اماں اور ابا دونوں بہت خوبصورت تھے۔ ابا چاہتے تو میری شادی کر دیتے، میں کم عمر تھی مگر شادی کے قابل تھی اور میرا رشتہ بھی آسانی سے ہو جاتا۔ ابا مجھے اچھا جہیز دے سکتے تھے اور ابا کوشش کرتے تو شاید اچھا رشتہ بھی مل جاتا کیونکہ کوئی بھی مجھے دیکھ کر رشتے سے انکار نہ کرتا مگر ابا نے مجھے بچی سمجھا اور مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ انہوں نے میرے مستقبل کو سوچے بنا نہایت غلط فیصلہ لے لیا تھا جو آگے چل کر میری زندگی تباہ کر گیا۔ وہ خود بھی کم عمری سے ڈرائیوری کرتے رہے اور گھر میں رہنے کے عادی نہ تھے۔ اب میں بھی ان کے ساتھ رہنے لگی۔ میں اپنی تسلی اور لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے لڑکوں والے کپڑے پہن کر ابا کے ساتھ رہتی تھی۔ یہ صرف میری ذہنی تسلی کے لیے تھا ورنہ میرا حسین چہرہ اور خوبصورت وجود ظاہر کر دیا کرتا تھا کہ میں لڑکی ہوں۔ کچھ وقت یوں ہی دربدری میں گزرا اور میں جوان ہوتی اچھی خاصی قد کاٹ نکال آئی۔ عمر کے اس حصے میں مجھ پر جوانی کا روپ بھی خوب آیا تھا۔ میرے ابا لاپرواہ باپ تھے جو میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے رہے مگر مجھے باقاعدہ گھر دینے یا شادی کرنے کا کبھی نہیں سوچا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ ابا اب بوڑھے ہو گئے تھے، اس وجہ سے مسلسل ڈرائیوری کرنے سے تھکن کا شکار ہونے لگے تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ ان سے ٹرک چلانا سیکھنا شروع کر دیا۔ جب میں اس قابل ہو گئی کہ خود اسٹیئرنگ سنبھال سکوں تو میں نے کھلی جگہ پر ٹرک چلانے کی پریکٹس بھی شروع کر دی۔ میں چاہتی تھی کہ اب میں خود یہ کام کر کے اپنے ابا کو اس عمر بھر کی مشقت سے نجات دلاؤں۔ ہر وقت پریکٹس کر کے میں کافی مہارت حاصل کرتی گئی۔ میں نے اسی عرصے کے دوران لائسنس بھی حاصل کر لیا تھا۔ لائسنس کے ملتے ہی میں نے ابا کو آرام دے دیا اور خود وہ ٹرک چلانے لگی۔ ابا خاموشی سے ایک طرف ہو گئے کیونکہ اب ان میں اتنی سکت ہی نہ بچی تھی کہ وہ کچھ کہہ سکتے۔ وہ تو بس اپنی سانسوں کی ڈور چلا رہے تھے اور اسی خاموشی سے وہ چپ چپ اور الگ تھلگ رہتے۔ ایک رات سوئے تو صبح بیدار نہ ہو پائے۔ میں نے اس صبح اٹھ کر معمول کے مطابق انہیں ناشتے کے لیے جگانے کی کوشش کی تو وہ بالکل بے جان اور سرد ہو چکے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے شدید دھچکا لگا تھا۔ نہ میرے پاس گھر تھا اور نہ ہی کوئی باقاعدہ ٹھکانہ جہاں میں اپنے ابا کا کفن دفن کرتی۔ اسی سفر میں ہی ارد گرد کے لوگوں سے مدد لے کر میں نے اپنے ابا کو آخری سفر پر روانہ کیا۔ ان لوگوں نے بھی میری کافی مدد کی کیونکہ ابا ایک محنتی ڈرائیور تھے اور ایمانداری سے اپنا کام کرتے تھے۔ میں اماں کے بعد اب ابا کو کھو کر صدمے سے بالکل نڈھال ہو گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ میرے جینے کی کوئی وجہ ہی باقی نہیں رہی تھی۔ کچھ دن تو میں نے ٹرک ایک خالی جگہ پر بند کر کے کھڑا کر دیا اور غم کی حالت میں پڑی رہی۔ کھانے پینے کا جو سامان ٹرک میں رکھا ہوا تھا اس پر کئی دن گزارا کیا مگر ایسا کب تک چلتا؟ مجھے بھی خود کو سنبھالنا پڑا اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اٹھ کر کام کرنا تھا۔ پیٹ کا دوزخ تو انسان کو بھرنا ہی پڑتا ہے چاہے خوشی ہو یا غمی، اور اسی پیٹ کے دوزخ میں ایک بار پھر سے مجھ میں ہمت بھرتی تھی۔ مجھے ابا کے بغیر پہلی بار ٹرک چلانے پر بہت پریشانی محسوس ہوئی تھی۔ ابا بیمار اور بوڑھے سہی مگر میرا سہارا تھے۔ اب میں اس عجیب دنیا میں بالکل اکیلی تھی۔ کچھ وقت تو میں نے ایک شہر سے دوسرے شہر سامان لانے لے جانے کا کام کرتی رہی
میں اڈوں کو جانتی تھی مگر لوگوں سے ملنا ملانا زیادہ تر ابا کا ہی کام ہوتا تھا۔ جب مجھے براہ راست سب کرنا پڑا تو ان لوگوں کو مجھ پر شک ہونے لگا۔ میں اکیلی سامان لینے جاتی تو مزدوروں کے ساتھ میں سامان رکھوا نہیں سکتی تھی۔ میری جلد نرم اور شفاف تھی، میرا حلیہ اور انداز بھی باقاعدہ مردانہ نہیں تھا، اور بہت سی ایسی باتیں تھیں جو محسوس کر کے اکثریت کو مجھ پر شک ہو گیا کہ یقیناً میں لڑکی ہوں۔ وہ بہانے بہانے سے مجھے بات کرنے کے لیے روکتے اور اکیلے میں مجھے چھونے کی کوشش کرنے لگے۔ کوئی مجھ سے ہاتھ ملانا چاہتا تو کوئی میرے کاندھے پر تھپکی دیتا۔ میں تقریباً ہر جگہ دہرائی جانے والی ان حرکات سے پریشان ہونے لگی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر میرا راز سب کو پتہ چل گیا تو میری عزت سلامت نہیں رہے گی۔ اسی پریشانی میں میرا کام ٹھپ ہوتا جا رہا تھا۔ میں سب سے بچ کر رہنے لگی اور ملنا ملانا چھوڑ دیا۔ جمع پونجی خرچ ہو گئی تو میں نے کچھ سوچ کر اپنے ابا کے ایک پرانے جانے والے پٹھان دوست جابر بھائی کے پاس پہنچ گئی۔ جابر بھائی میری حقیقت جانتے تھے کہ میں ایک لڑکی ہوں، بہت اچھے انسان تھے۔ ابا نے ٹرک چلانے والا کام ان کے ساتھ ہی شروع کیا تھا، مگر کچھ عرصے بعد میرے ابا نے ان کے ساتھ کام چھوڑ دیا تھا اور ان سے الگ ہو گئے تھے۔ الگ ہونے کے بعد میرے ابا کا تو وہی ایک ٹرک رہا اور جابر بھائی نے دنوں میں ترقی کرتے چلے گئے، مگر ان کے ساتھ ابا کی دوستی پھر بھی قائم تھی، اسی لیے مجھے ان کا ٹھکانہ یاد رہا اور میں بھی مدد کے لیے جابر بھائی کے پاس پہنچ گئی۔ اب تو ان کا ٹرکوں کا ایک بہت بڑا اڈا بن چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر پرجوش سے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے جو جھجک تھی کہ شاید وہ مجھے پہچان نہ سکے، میری جھجک ان کی گرم جوشی پر دور ہو گئی۔ وہ مجھے ایک طرف لے گئے اور میں نے حال احوال کے بعد انہیں اپنی ساری پریشانی بتا کر مدد کی درخواست کی۔ میں نے کہا وہ مجھے کام دلوا دیا کریں اور میں صرف مال لانے اور لے جانے کا کام کر دیا کروں گی۔ میری بات پر پہلے تو انہوں نے مجھے کام چھوڑ کر ان کے گھر میں ان کے گھر والوں کے پاس رہنے پر اصرار کیا۔ میں جانتی تھی کہ ان کی نیت اچھی ہے، مگر میں نے ان کی اس مہربانی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ میں کسی کے گھر خواہ بوجھ بن کر نہیں رہ سکتی تھی۔ میرے انکار پر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ چاہے وہ خود کام لے دیں، تب بھی سفر کے دوران اور سامان پہنچانے کے بعد میرا واسطہ ہر طرح کے مردوں سے پڑتا رہے گا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس پریشانی کا واحد حل یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ 2 بندے رکھوں، کیونکہ سامان یہاں وہاں لے جانے کے لیے ٹرک پر سامان رکھنے کے لیے بھی مزدور چاہیے ہوتے ہیں، تو میں مردوں کے طور پر 2 بندے رکھ لوں جو میری حفاظت بھی کریں اور کام بھی۔ ان کو اس اجرت کے پیسے بھی ملتے رہیں گے اور میں بھی باحفاظت رہوں گی۔ مجھے ان کا مشورہ بہت اچھا لگا۔ میں نے کہا میں ایسے اعتبار والے بندے کہاں سے لاؤں جو میری حفاظت کریں؟ میرے سوال پر جابر بھائی نے کچھ سوچ کر کہا کہ ایسے بندے وہ خود دے دیں گے۔ ان کے پاس کام کرنے والے بہت لوگ تھے اور اگر ان کے اعتبار والے لوگ ہوں گے تو وہ ان سے سوال بھی کر سکیں گے۔ میں فوراً راضی ہو گئی، میرا مسئلہ حل ہو گیا تھا اور یوں اس دن جابر بھائی نے 2 پٹھان مردوں کو بہت ساری ہدایات دے کر میرے ساتھ بھیج دیا تھا۔ وہ دونوں دکھنے میں تو کافی سنجیدہ اور جھکی ہوئی نظروں والے لگتے تھے۔ میں ان کا احترام دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں میرے ساتھ رہنے لگے اور میں اطمینان سے اپنا کام کرنے لگی۔ پھر ایک دن انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں کوئٹہ سے ایران بڑا ٹرالر لے کر چلایا کروں، یہ زیادہ منافع بخش ہوگا۔ ان کی بات میرے دل کو لگی اور ان لوگوں کو کام کا تجربہ بھی تھا، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی۔ اب تو چاہے میں جتنا لمبا سفر کرتی یا جس سے بھی ملتی پریشانی نہ تھی، کیونکہ ان اونچے لمبے پٹھانوں کی وجہ سے اب لوگ مجھ سے زیادہ فری نہیں ہوتے تھے اور میں خود بھی اب باقاعدہ مردانہ کپڑوں میں ہی رہتی تھی، اور ساتھ وہ اونچے لمبے بڑی بڑی مونچھوں والے پٹھان بھی ہوا کرتے تھے۔ ہم کوئٹہ سے ایران جاتے تھے اور واقعی اس کام میں مجھے بہت منافع بھی ہونے لگا تھا۔ میں عام لڑکیوں کی طرح جینا چھوڑ چکی تھی، نہ کوئی گھر تھا، نہ شادی کا خیال آتا تھا۔ ہم دن کے وقت سفر کرتے اور رات کو اسی ٹرک کے پیچھے سو جاتے تھے۔ میں ان کو ساتھ لے کر آرام سے اپنا روزگار چلا رہی تھی، مگر کچھ دن بعد میں نے محسوس کیا کہ میں اچانک ہی بہت زیادہ تھکن کا شکار رہنے لگی ہوں۔ ہم رات کو آرام کر کے صبح سویرے روانہ ہو جاتے تھے، مگر میرا وجود اب کچھ وقت سے ہر صبح عجیب تھکن کا شکار رہتا تھا اور میں پہلے کی طرح پھرتی سے حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ میں بہت مشکل سے ٹرک چلاتی تھی، میرے بازو اور کاندھے بہت بھاری بھاری رہنے لگے تھے۔ مجھے لگتا تھا شاید یہ سب میرے ساتھ مسلسل کام کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہر صبح میری یہی کیفیت رہنے لگی تھی۔ جب میری پریشانی بڑھی اور اس تھکن کی وجہ سے 2-3 بار میں حادثے کا شکار ہوتے ہوتے بچی تو تھک ہار کر میں نے کچھ دن کے لیے ٹرک چلانا چھوڑ دیا تھا اور میری جگہ ان دونوں پٹھانوں نے سنبھال لی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی ایک ٹرک چلا لیتا اور یوں ہمارا سفر جاری رہ پاتا تھا۔ دن رات مسلسل 22 ویلر ٹرک چلانے آسان کام نہیں تھا اور یقیناً میں بھی اسی وجہ سے تھکن کا شکار تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میری بھی ابا کی طرح بس زندگی ختم ہونے والی ہے، کیونکہ موت تو اٹل ہے، ہم سب کو لوٹ کر اپنی حقیقی منزل کی طرف ہی جانا ہے۔ لگتا تھا مسافر اور تھکن کی زندگی کا اختتام ہونے کو ہے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی ایک قیامت باقی تھی اور مجھے زندہ رہ کر اسے جھیلنا بھی تھا۔
وہ ایک معمول کا دن تھا. آج صبح سے ہی میں خود کو تھوڑا بہتر محسوس کر رہی تھی، اس لیے ٹرک میں خود ہی چلا رہی تھی. جیسے ہی ہم ایران کے بارڈر پر پہنچے تو ہمارے ٹرک کو ایرانی پولیس نے گھیر لیا. پولیس کی گاڑیاں دیکھتے ہی میرا تو رنگ فق ہو گیا، کیونکہ آج سے پہلے تو میرے ساتھ کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. روٹین کی چیکنگ ہوتی اور ہم لوگ اپنی منزل پر روانہ ہو جاتے. ایک پولیس نے ٹریلر کو سائڈ پر لگانے کا کہا. میں نے پولیس کی گاڑی کے پیچھے پیچھے ٹریلر کو ایک سائڈ پر لگا دیا. میرے ساتھ جو پٹھان تھے وہ بھی گھبرا کر نیچے اترے. پہلے تو انہوں نے ہمارے سارے کاغذات چیک کیے. مکمل چھان بین کے بعد تھوڑا میرے دل کو تسلی ہوئی، مگر اتنے میں ایک بڑا افسر گاڑی سے نکل آیا اور ان دونوں پٹھانوں کو بغیر جائزہ لینے لگا. اس کے بعد اس نے مجھے پیچھے سے ٹرک کھولنے کا اشارہ کیا. میں نے پٹھانوں سے کہا کہ ٹرک پیچھے سے کھول دو، ان کو اپنی چھان بین کرنے دو، مگر وہ پٹھان جو کا تم کھڑا میرا منہ دیکھنے لگا. میں نے غصے سے اسے کہا کہ کھولو، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو. اتنا کہہ کر ان دونوں پٹھانوں نے ایک طرف کو دوڑ لگا دی. اتنی دیر میں ایرانی پولیس نے فائر کھول دیے. دونوں پولیس والوں نے تیزی سے میرے ہاتھ پکڑ کر پیچھے کیا اور مجھے ہتھکڑی لگا دی. پولیس والوں نے جب میرا ٹرک پیچھے سے کھولا تو اس میں سامان کے اندر 7 لوگ چھپے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی. مجھ کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میری ناک کے نیچے وہ پٹھان کون سا کھیل رچا رہے تھے. وہ 7 لوگ غیر قانونی ایران کا بارڈر کراس کر رہے تھے. مجھے انسانی اسمگلنگ کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا تھا. وہ دونوں پٹھان نہ جانے کدھر غائب ہو چکے تھے اور ایرانی پولیس کی کچھ گاڑیاں ان کے پیچھے روانہ ہو چکی تھیں. اس کے ساتھ ہی میرے منہ پر کالا کپڑا ڈال دیا گیا اور مجھے ایک گاڑی میں بٹھا دیا گیا. میرا ٹرک پولیس نے قبضے میں لے لیا تھا. پولیس اسٹیشن پہنچ کر میرے منہ سے جب کپڑا ہٹایا اور مجھے 6x6 کے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا. میں زمین پر بیٹھ کر اپنی قسمت پر ماتم کرنے لگی. مجھ کو ان کی زبان کا بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. تھوڑی دیر بعد مجھے ایک ٹرے میں کھانا دیا گیا، مگر اس وقت بھوک کدھر تھی. ساری رات میں زمین پر لیٹ کر چھت کو گھورتی رہی اور سوچتی رہی کہ نہ جانے کس جرم کی سزا مجھ کو ملی ہے جو میں نے کیا ہی نہیں ہے. اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ اکثر میری طبیعت رات کو بوجھل کیوں ہو جاتی تھی. پٹھان مجھے بے ہوشی کی دوا دے کر سلا دیتے تھے اور غیر قانونی طور پر باہر جانے والے لوگوں کو پیسہ لے کر ٹرک میں چھپا لیتے تھے اور موقع ملنے پر وہ ان کو ایران کے پہاڑوں میں اتار دیتے تھے. ساری رات سوچتے سوچتے ہی گزر گئی اور نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی. صبح ایک پولیس والے نے آ کر مجھے جگایا اور مجھ سے سوال جواب کرنے لگا. میں نے اشارے سے اسے سمجھایا کہ مجھے زبان نہیں آتی. ان لوگوں نے 2 گھنٹے بعد ایک پاکستانی ترجمان کو بلایا. پاکستانی ترجمان کو دیکھتے ہی میرے جسم میں کچھ جان آئی. اس کو دیکھتے ہی میں نے بری طرح رونا شروع کر دیا. مجھ سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی. پھر اس نے پولیس والوں کو کہہ دیا کہ مجھے ایک صاف ستھرے کمرے میں بٹھایا اور مجھے چائے پلائی. تھوڑا عقل ٹھکانے آئی تو میں بات کرنے کی بھی قابل ہوئی. میں نے اسے اپنی مکمل کہانی سنائی. میری کہانی سن کر مجھے حوصلہ دینے لگا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ معاملہ اب اتنا سیدھا نہیں ہے اور نہ ہی اتنی آسانی سے حل ہوگا، کیونکہ میرے ٹرک سے غیر قانونی بارڈر کراس کرنے والے لوگ پکڑے گئے تھے. پھر میرے لیے ایک وکیل کا بندوبست کیا گیا. کچھ دن مجھے پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا اور اس کے بعد مجھے بڑی جیل منتقل کر دیا گیا جو یہاں سے 20 کلومیٹر دور تھی. میرے وکیل کا نام ذیشان عثمانی تھا، جو سرکاری طور پر وہاں اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا. وہ دیکھنے میں ایک سادہ سا عام سی سانولی رنگت والا وکیل تھا، لیکن جب بات کرتا تو اس کی گفتگو سے ذہانت ٹپکتی تھی. اس وکیل نے نہایت جاں فشانی سے میرا کیس لڑا اور بالآخر وہ عدالت میں ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ میں ایک بے قصور اور بھولی بھالی لڑکی ہوں. مجھ کو پھنسایا کیا ہے. 1 سال میں وہ مقدمہ بھگتتی رہی. بعد میں پتہ چلا کہ وہ دونوں پٹھان بھاگے ہوئے پولیس کی گولی کا نشانہ بن کر اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے. 1 سال بعد جب میں جیل سے رہا ہوئی تو وہ وکیل جیل کے باہر ہی میرا انتظار کر رہا تھا. مجھ کو دیکھتے ہی اس نے گلے لگا لیا. خوشی اور مسرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ میں اس کے گلے لگ کر خوب روئی. نہ جانے میری کون سی نیکی کام آ گئی تھی کہ مجھے اس بھیانک جیل سے رہائی مل گئی، ورنہ انسانی اسمگلنگ کے کیس سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا. وہ وکیل مجھے اپنے گھر لے گیا. 1 ہفتے بعد جب میری طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے مجھے شادی کی آفر کی، جس کو بخوشی میں نے قبول کر لیا، کیونکہ میری طرح اس کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں تھا. شاید قدرت نے اسی طرح مجھے اس سے ملوانا تھا. آج میں اور میرا شوہر ایران میں بہت خوشگوار اپنی زندگی گزار رہے ہیں. قدرت کے ہر کام میں سچ میں بہتری ہوتی ہے. یہ آج مجھے سمجھ آیا تھا کہ میری زندگی کا جیون ساتھی ایران میں میرا انتظار کر رہا تھا.